ناظرین گرامی، تجارت اور بالخصوص موبائل کی دنیا میں یوں تو لاتعداد لوگوں نے نام اور سرمایہ کمایا، لیکن جو کامیابی اور عزت سٹیو جابز اور پائن چنگ لی کے حصے میں آئی وہ کسی اور کا مقدر نہ بن سکی۔ دوستو، پائن چنگ لی کا تعلق جنوبی کوریا کے ایک متوسط گھرانے سے تھا، جس نے ابتدائی تعلیم اگرچہ کوریا میں ہی حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے جاپان کے شہر ٹوکیو چلا گیا۔ لیکن اس کاروباری ذہن کے مالک نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر عملی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے مارچ 1938 میں سامسنگ کے نام سے ایک کمپنی قائم کی، جس نے ابتدا میں چائنا کو مچھلی کے علاوہ مسالہ جات برآمد کرنا شروع کیے۔ گویا اپنے ابتدائی سفر میں اس کمپنی کا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہ کمپنی مالی طور پر مستحکم ہوئی اور اس نے اپنے دائرۂ عمل میں وسعت پیدا کی اور اپنے قائم کے صرف 25 سال بعد سامسنگ نے ٹیکسٹائل اور انشورنس کی دنیا میں داخل ہوتے ہوئے مزید کئی مارکے سر کرنا شروع کیے، جو کہ اس کے کامیاب سفر کے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہوئے۔ لیکن اس کے مالک کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہ آ سکا اور اس نے خوب سے خوب تر کی تلاش جاری رکھی۔ ناظرین محترم، یہ 1969 کا سال تھا جب سیمسنگ کمپنی الیکٹرونکس کی دنیا میں بھی داخل ہو گئی، اور اس کے صرف ایک سال بعد اس نے اپنا پہلا بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن مارکیٹ میں متعارف کروایا، جس کا ماڈل 203P تھا، جبکہ اس نے ٹی وی کے علاوہ ریفریجریٹر، مائکرو ویو اوون، وی سی آر اور بعد ازاں رنگین ٹی وی کے علاوہ الیکٹرونکس کی کئی اور اشیاء بھی اپنے نام سے متعارف کرائیں۔ لیکن یاد رہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ابتدائی کاروبار بھی کامیابی سے چلتے رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سیمسنگ کمپنی کو دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں بھی باوقار مقام حاصل ہو چکا تھا، لیکن اس دوران وہ وقت کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا گر بھی جان چکی تھی۔ الیکٹرونکس کی مارکیٹ میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اس نے نئے میدانوں کی تلاش میں کئی سال صرف کر دیے، اور پھر جب 1973 میں موبائل ٹیلی فون متعارف ہوا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو اس غارت جاں نے انتہائی تیزی کے ساتھ دنیا کو اپنی زلفوں کا اسیر کر لیا، اور تاریخ کے اس موڑ پر بھی اس کمپنی کے چیئرمین نے بروقت فیصلہ کرتے ہوئے ٹیلی کمیونیکیشن میں بھی مقدر آزمائی کا فیصلہ کیا۔ یہ 1983 کا سال تھا جب سیمسنگ نے اپنا پہلا موبائل سیٹ مارکیٹ میں بھیجا، جبکہ اس نے اس دوران بے درپے کئی موبائل فون بنائے، لیکن بدقسمتی سے انہیں وہ پذیرائی حاصل نہ ہو سکی جس کی کمپنی کو توقع تھی۔ مگر پہم کامیابیاں حاصل کرنے والوں نے اس ناکامی کو بھی کامیابی کا ایک زینہ جانتے ہوئے اپنی صحیح پہم جاری رکھی۔ بلکہ ایک موقع پر جب اس کمپنی کے چیئرمین کو یہ ایک شکایت موصول ہوئی کہ ان کا پیش کردہ موبائل سیٹ صحیح کام نہیں کر رہا، تو انہوں نے فوراً فیکٹری پہنچ کر اس سارے سٹاک کو آگ لگا دینے کا حکم دیا، جس پر عمل درآمد بھی کیا گیا۔ جس کے بعد سیمسنگ نے اپنا ایک اور موبائل سیٹ 1995 میں متعارف کروایا، جس کی کارکردگی کو صارفین کی طرف سے بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ یہ ٹیلی کمیونیکیشن کی دنیا میں سیمسنگ کی پہلی بڑی کامیابی تھی، جس کے بعد صرف 3 سالوں یعنی 1998 تک اس کمپنی نے موبائل استعمال کرنے والے 97% صارفین کو اپنے چاہنے والوں میں شامل کر لیا۔ یہ بلا شبہ سیمسنگ کی بڑی کامیابی تھی، جس نے مستقبل کے لیے اس سفر کو آسان تر کر دیا۔ اب سیمسنگ دنیا کی باقی ماندہ منڈیوں کو بھی اپنے دام میں لانے کے لیے کوشاں تھی، جس کے لیے اس نے 2005 میں پاکستان میں بھی قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن ابتدا میں اسے کوئی زیادہ حوصلہ افزا رد عمل نہ مل سکا۔ مگر جب 2010 میں اس نے اپنی گلیکسی ایس سیریز جاری کی تو موبائل کی دنیا میں ایک ہلچل سی مچ گئی، جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ کئی ایک دیگر ممالک کی منڈیوں میں بھی اپنا لوہا منوایا، اور آج موبائل کی دنیا میں اس کمپنی کو آئی فون کے بعد سب سے زیادہ معتبر مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین، شاید آپ کو حیرت ہو کہ سیمسنگ انٹر کارپوریشن کے طور پر بھی اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے، اور دبئی کی معروف عمارت برج خلیفہ کی تعمیر کا اعزاز بھی اسی کو حاصل ہے، جبکہ اس کے پاس اس وقت 35,000 ورکرز کام کر رہے ہیں۔
جبکہ اس کے اثاثوں کا تخمینہ 2.5 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔